ناظرین، روس کے جنوبی حصے میں جہاں بحیرہ کیسپیئن اپنی خاموش لہروں میں صدیوں کی کہانی سناتا ہے، وہاں ایک ایسا شہر واقع ہے جو وقت سے بھی زیادہ قدیم ہے، دربن۔ یہ وہ شہر ہے جسے دنیا کا سب سے قدیم مسلسل آباد شہر مانا جاتا ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں مشرق و مغرب، اسلام، عیسائیت، یہودیت کی روایات ایک ہی جگہ پر جمع ہوتی ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق اس علاقے میں انسانی بستیاں تقریباً 5000 سال پہلے سے موجود تھیں، اس لیے دربن کو بابل، نینوا اور مصر کے قدیم تہذیبوں کا ہم اثر سمجھا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہاں کے لوگ قدیم ایرانی مذہب یعنی زرتشت مذہب پر عمل کرتے تھے، جن کے نزدیک آگ مقدس تھی۔ لفظ دربن فارسی کے 2 الفاظ سے نکلا ہے، در یعنی دروازہ اور بند یعنی رکاوٹ، یعنی بند دروازہ، ایک ایسا در جہاں شمال کے جنگجو کو روکا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جسے سکندر اعظم نے شمالی اقوام کے یلغار سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ساسانی دور میں یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس کی پتھریلی اونچی دیواریں اور نریان کالا قلعہ خانہ بدوش اقوام کے حملوں سے حفاظت فراہم کرتا تھا۔ 643 عیسوی میں مدینہ منورہ سے ایمان کی روشنی قفقاز کے پہاڑوں تک پہنچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربند کو فتح کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام پہلی بار روس کی سرزمین میں داخل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 40 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، جن میں سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اسی لیے آج بھی دربند کو شہر صحابہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی فتوحات کے بعد دربند ایک روحانی اور علمی مرکز بن گیا۔ عربی زبان یہاں کی علمی زبان بن گئی، مدارس و مساجد قائم ہوئی۔ اسی دور میں جامع مسجد دربند تعمیر ہوئی، جو آج بھی روس کی سب سے قدیم مسجد مانی جاتی ہے۔ اس کے پتھریلے گنبد اور سادہ مگر فن تعمیر اسلامی روحانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ دربند کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اسلام، عیسائیت، یہودیت تینوں مذاہب ایک ہی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ نریان کالا قلعہ اور اس کی طویل دیواریں آج بھی پہاڑوں سے سمندر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ دیواریں یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں اور آج بھی اس دور کی یاد دلاتی ہیں جب یہ شہر شمال سے آنے والی یلغار کے خلاف اسلام کی پہلی رکاوٹ تھا۔ دربند کی گلیوں میں چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ خود آپ کے ساتھ چل رہی ہو۔ پتھروں کے مکانات، لکڑی کے دروازے اور صدیوں پرانے بازار، یہ سب وقت کے سفر کا احساس دلاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مذہبی اور وفادار ہیں۔ اسلامی تہوار آج بھی شوق و محبت سے منائے جاتے ہیں۔ قوالی، نعت اور روحانی مشاعرے یہاں کی روایت ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک دربند صرف ایک تاریخی شہر نہیں بلکہ ایمان کی پہلی سرحد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام نے روس کے دروازے پر دستک دی، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی اور جہاں ان کی یاد آج بھی فضاؤں میں بسی ہوئی ہے۔ دربند کی آبادی تقریباً 12,25,000 کے قریب ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 70 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں عربی، فارسی، ترک، آزادی اور قفقازی روایات ایک ساتھ زندہ ہیں۔ لوگوں کے لباس، زبان، کھانوں اور رسومات میں ان سب کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا۔ آج بھی دربند کو روس میں اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر روس اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک روحانی پل ہے۔ یہاں کی مساجد میں اذان گونجتی ہے، مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور بچے آج بھی عربی زبان سیکھتے ہیں۔ دربند صرف ایک شہر نہیں، یہ انسانی تاریخ کی روح ہے، وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوا بلکہ وقت، ایمان اور انسانیت کے لیے ہمیشہ کھلا رہا۔ دربند وہ شہر ہے جو وقت کے ساتھ مٹ نہیں گیا بلکہ وقت کو معنی دے گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ ایسی کہانیاں مزید لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔